الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فقہ کی تعریف کے اندر آپ نے پڑھا کہ العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ المکتسب عن ادلتها التفصیلیہ، تو اس سے پھر آگے حکم کی تعریف آئی، خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین۔ حکم کیا ہے؟ اللہ کا خطاب جو مکلفین کے افعال سے ریلیٹڈ ہو۔ اور پھر اس میں یہ آیا کہ اصل میں خطاب حکم نہیں ہے، بلکہ خطاب سے جو ثابت ہو وہ ہے حکم۔ اچھا جی، اب ہے کہ یہ جو خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، اس سے وہ علم نکل گیا جو ذوات، صفات یا افعال کا علم ہے، وہ فقہ کی تعریف سے خارج ہو گیا۔ باقی احکام کے ساتھ جو شرعیہ کی قید لگائی گئی ہے، تو یہ بھی اہم مقام ہے کہ کس حکم کو ہم حکم شرعی کہیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ توضیح تلویح میں ہے ما لا یدرک لولا خطاب الشارع، کہ وہ حکم شرعی ہے کہ اگر شارع کا خطاب نہ ہوتا تو ہمیں اس کا پتہ نہ چلتا، یعنی اس کا جو ہمیں پتہ ہے تو اس لیے پتہ ہے کہ شارع نے اس بارے میں خطاب کیا ہے۔ تو جو شارع کے خطاب کے بغیر معلوم نہ ہو اس کو حکم شرعی کہا جاتا ہے۔ ما لا یدرک لولا خطاب الشارع سواء کان الخطاب بنفس الحکم او بنظیرہ۔ آگے پھر جو اس کے بارے میں شارع کا خطاب ہوگا وہ دو قسم کا ہے، یا تو بعین ہی اسی کا خطاب ہوگا یا اس کی نظیر کا خطاب ہوگا، یعنی بعین ہی اسی کا ہو کہ جو جزئی طور پر کسی مسئلہ کے بارے میں آیت آ گئی ہو، اور اس کی نظیر کا ہو کہ جو اس پر پھر آگے قیاس کیے گئے ہیں مسائل علت مشترکہ کی بنیاد پر۔ تو علت مشترکہ کی بنیاد پر جو مسائل اخذ ہوں گے وہ بھی خطاب شرعی ہی کہا جائے گا۔ مثلا مسکر ہونے کی بنیاد پر شراب کو حرام کیا گیا ہے، تو علت مشترکہ کی بنیاد پر جب بھنگ پر حکم لگائیں گے تو وہ بھی خطاب شرعی ہی قرار پائے گا۔ تو خطاب شرعی کی پھر دو قسمیں ہیں کہ عین اسی چیز کے بارے میں خطاب آیا ہو یا اس کی نظیر کے بارے میں خطاب آیا ہو۔ تو عین اسی چیز کے بارے میں جیسے شراب کے بارے میں آیا، یا اس کی نظیر کے بارے میں، یعنی جس طرح بھنگ پر کا شرعی حکم ثابت ہوگا اس کی نظیر یعنی شراب کے لحاظ سے۔ اچھا جی، ما لا یدرک لولا خطاب الشارع سواء کان الخطاب بنفس الحکم او بنظیرہ المقیس ہوا علیہ کالمسائل القیاسیۃ، برابر ہے کہ وہ خطاب اسی حکم کا خطاب ہو یا اس حکم کی نظیر کے بارے میں خطاب ہو کہ جس پر اسے قیاس کیا جا رہا ہے، جس پر وہ ہے مثال کے طور پر شراب، اور اسے یعنی بھنگ کو قیاس کیا جا رہا ہے۔ تو اب بھنگ کا اپنا حکم نہیں ہے بلکہ اس کی نظیر کا حکم ہے شریعت میں، تو یہ بھنگ کی حرمت کا حکم بھی خطاب شرعی ہی قرار دیا جائے گا، کیونکہ خطاب شرعی دو طرح کا ہے کہ نفس چیز کے بارے میں حکم ہو جس طرح کے شراب کے بارے میں خود حکم ہے، یا خود اس چیز کے بارے میں حکم نہ ہو، اس کی نظیر جو کہ مقیس علیہ ہے اس کے بارے میں حکم ہو، جس طرح کہ بھنگ کی جو نظیر ہے شراب، اس کے بارے میں تو حکم ہے، خود بھنگ کے بارے میں حکم نہیں ہے، لیکن بھنگ کے بارے میں جو حکم ہے اس کو بھی خطاب شرعی سے ہی تعبیر کیا جائے گا۔ اچھا جی، تو اب اس سے فَيَخْرُجُ عَنْهَا مِثْلُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ، اس سے یعنی احکام شرعیہ اور فقہ کی تعریف سے نکل جائے گا مثال کے طور پر وجوب ایمان،
وجوب ایمان، یہ اب تھوڑی سی وضاحت کے بعد واضح ہوگا۔ والاحکام الماخوذۃ من العقل، جو احکام حکم شرع کے محتاج نہیں بلکہ عقل کے ہی فیصلے کے مطابق ان کو مانا جاتا ہے، یعنی وہ اتنے بدیع ہیں کہ وہاں کسی آیت یا نص کے آنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جاتی، تو ان کے علم کو پھر علم فقہ نہیں کہا جائے گا کہ وہاں پر جو ہے مثلا جو وجوب ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا لازم ہے، یہ ایک بدیع چیز ہے، یا یہ ہے کہ جو عقل سے ماخوذ احکام ہیں، مثال کے طور پر اس چیز کا علم کہ جہان حادث ہے، العالم حادث، یا جو چیز حس سے یعنی 5 سینسز حواس خمسہ سے جو معلوم ہے وہ بھی یعنی یہ حکم شرعی سے نکل جائے گی کہ اس کا علم پھر علم فقہ نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ کالعلم بأن النار محرقۃ، کہ آگ جلانے والی ہے، تو یہ حس سے پتہ ہے ہر کسی کو کہ آگ جلانے والی ہے۔ او من الوضع والاصطلاح، یا وہ علم یعنی یہ سارے جو اللہ کے خطاب کے علاوہ بھی معلوم ہیں تو ان کو پھر شرعی نہیں کہا جائے گا، یہ خود بخود یہ چیزیں یعنی یہ نہیں کہ یہ لازم نہیں ہوں گی، بلکہ یہ ہے کہ یہ مختلف دیگر ذرائع سے یہ انسان کو معلوم ہو جاتی ہیں۔ جس طرح کہ واضح نے وضع کیا ہو یا اصطلاح بنائی ہو، کالعلم بأن الفاعل مرفوع، یہ علم کے فاعل مرفوع ہے، تو یہ اصطلاح کی بنیاد پر جو ہے معلوم ہے، تو یہ بھی شرعی علم کی تعریف سے نکل جائے گا۔ اچھا جی، اب یہاں پر مطلب یہ ہے کہ یہ جو عام ایک عرف میں ہے کہ یہ بندہ شرعی علوم پڑھ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں ہے غیر شرعی، تو غیر شرعی کا مطلب ہے ناجائز، تو یہاں شرعی اور غیر شرعی اس معنی میں نہیں ہے، یعنی شرعی اور غیر شرعی دونوں ہی اچھے ہو سکتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ایک وہ علم ہے کہ جو خطاب شارع نہ ہوتا تو پتہ ہی نہ چلتا، دوسرا وہ کہ خطاب شارع نہ بھی ہوتا تو پھر بھی پتہ چل جاتا۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ کوئی برا علم ہی ہو، خطاب شارع نہ ہوتا تو پھر بھی پتہ چل جاتا، اسے غیر شرعی کہا جا رہا ہے یہاں پر۔ تو شرعی وہ کہ جو خطاب شارع پر جس کا مدار ہے کہ اگر شارع کا خطاب نہ ہوتا تو انسان نہ حواس ظاہرہ سے سمجھ سکتا، نہ باطنہ سے سمجھ سکتا، نہ اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتا، نہ ظاہری حواس سے فیصلہ کر سکتا۔ تو یہ یعنی جو ہمارے عرف میں شرعی غیر شرعی کی تقسیم ہے اس سے یہ ہٹ کر ہے کہ شرعی کی تعریف یہ ہے کہ اگر خطاب شارع نہ ہوتا تو اس کا پتہ نہ چلتا، اور غیر شرعی کہ خطاب شارع نہ بھی ہو تو پتہ چل جاتا، جس طرح کہ آگ جلانے والی ہے یہ پتہ خطاب شارع کے بغیر بھی چل جاتا ہے، ایسے ہی جہان حادث ہے یا ہر فاعل مرفوع ہے تو یہ پتہ جو ہے وہ خطاب شارع کے بغیر بھی چل جاتا ہے، تو اس بیس پہ ان کو غیر شرعی کہا جا رہا ہے۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ نحو پڑھنا جو ہے یہ غیر شرعی پھر بن گیا ہے، تو اس لحاظ سے غیر شرعی ہے کہ خطاب شارع پہ موقوف نہیں ہے، ورنہ ناجائز یا حرام کے معنی میں نہیں ہے۔ اچھا جی، والمراد بالفرعیہ، اب شرعیہ کے ساتھ دوسری قید جو ہے وہ ہے فرعیہ، العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ، فرعیہ۔ تو فرعیہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ المتعلقۃ بمسائل الفروع، کہ وہ جو فروع مسائل سے جن کا تعلق ہو، احکام کے مؤنث ہونے کی وجہ سے شرعیہ بھی مؤنث لایا گیا اور فرعیہ بھی مؤنث لایا گیا۔ العلم تو مذکر ہے، العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ المکتسب، آگے مکتسب پھر علم کی صفت ہے، تو فرعیہ المتعلقہ بمسائل الفروع،
ان احکام کو احکام فرعیہ کہا جاتا ہے کہ جن کا تعلق فروعی مسائل سے ہو، فروعی مسائل سے۔ فخرج الاصلیۃ، تو پھر جو اصلی مسائل ہیں ان کے علم کو فقہ نہیں کہا جاتا، کیونکہ فقہ کیا ہے؟ العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ، جو فرعی مسائل ہیں ان کے احکام کا علم۔ اچھا جی، فرعی کیا ہے؟ اصلی نکل جائیں گے، جس طرح کہ کون الاجماع او القیاس حجتاً، اجماع کا حجت ہونا یا قیاس کا حجت ہونا، یعنی حجت ہونا یہ ایک اصولی علم ہے، اصولی حکم ہے، باقی خود اجماع یا قیاس کی باتیں اس میں شامل رہیں گی، اس کی حجیت کی بات جو ہے وہ فروعی نہیں، وہ اصولی ہے، وہ اس سے نکل جائے گی۔ اچھا جی، وَأَمَّا الْاعْتِقَادِيَّةُ، جو اعتقادی مسائل ہیں وہ کس قید سے نکلیں گے؟ کہتے ہیں فَخَرَجَ بِالشَّرْعِيَّةِ، یعنی وہ فرعی سے نہیں نکلے، وہ شرعی کی قید سے نکل گئے ہیں۔ اگر شرعی کی قید سے نہ نکلے ہوتے تو پھر بچے ہوئے ہوتے، پھر فرعی سے ان کو نکالا جاتا، تو وہ پہلے ہی نکل چکے ہیں۔ وَأَمَّا الْاعْتِقَادِيَّةُ، جہاں تک مسائل اعتقادیہ کا تعلق ہے، مثال کے طور پر کَکَوْنِ الْایمان واجباً، ایمان کا واجب ہونا، فَخَرَجَ بِالشَّرْعِیَّةِ، تو وہ شرعیہ کی قید سے ہی نکل چکے ہیں، جو احکام کے ساتھ شرعیہ کی قید لگائی ہے، العلم بالاحکام الشرعیۃ کما تقدم، جس طرح کہ پہلے گزر چکا ہے ابھی قریب ہی۔ ففہم سے معمولی اعتراض کی طرف بھی اشارہ کر دیا، جس طرح کہ شروع میں اپنی اس اصطلاح کا ذکر کیا تھا۔ آگے ہے ان ادلتھا، تو یہ پھر حال ہے علم سے، علم جو شروع میں موجود، العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ المکتسب من ادلتھا یا ان ادلتھا، ان ادلتھا یہ حال ہے، اور حال قید بنتا ہے ذوالحال کی، مثلا جا زید راکبا، تو راکبا زید کی ایک قید ہے، یعنی ویسے دوسری کسی حالت میں نہیں آیا جالسن یا نائمن، بلکہ راکبن۔ تو یہاں بھی یہ قید ساتھ لگے گی تو اس علم کو فقہ کہیں گے، کہ وہ احکام شرعیہ فرعیہ کا علم جو دلیلوں سے حاصل کیا گیا ہو، اور اگر احکام شرعیہ فرعیہ کا علم تو ہو مگر ادلہ سے حاصل نہ کیا گیا ہو، اس کو پھر فقہ نہیں کہیں گے۔ یعنی احکام شرعیہ کا علم ہو اور وہ پھر شرعیہ فرعیہ بھی ہوں، اور پھر وہ علم ادلہ کے ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو تو تب فقہ ہے۔ اگر احکام شرعیہ ہی نہیں تو پھر بھی علم فقہ نہیں، شرعیہ تو ہیں فرعیہ نہیں تو پھر بھی وہ فقہ نہیں۔ آگے شرعیہ فرعیہ تو ہیں مگر علم جو ہے وہ ادلہ سے حاصل نہیں، ادلہ تفصیلیہ سے، تو پھر بھی اس کو فقہ نہیں کہیں گے۔ فقہ تب کہیں گے کہ جب احکام شرعیہ فرعیہ کا علم ہو اور وہ حاصل ہوا ہو دلیلوں کے، جو اس کی تفصیلی دلیلیں ہیں ان کے ذریعے سے حاصل ہوا ہو، تو پھر اس کو علم فقہ سے تعبیر کیا جائے گا۔ اے ناشئن، درا حال کہ وہ علم پیدا ہونے والا ہے، ان ادلتھا، ان احکام کی دلیلوں سے، حال من العلم، تو یہ علم سے حال ہے۔ ادلہ سے کیا مراد؟ ان ادلتھا الاربعہ، قرآن سنت اجماع قیاس، ان سے، المخصوصات بہا، کہ جو ان احکام کے ساتھ خاص ہیں، وہ کیا ہیں دلیلیں؟ کتاب سنت اجماع اور قیاس۔ اب فخرج بہا علم المقلد، تو اس تعریف کے مطابق اب مقلد کے علم کو فقہ نہیں کہہ سکتے۔ مقلد کو جو علم ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا، حج کرنے کا، تو مقلد کو اس کی تفصیلی دلیلیں نہیں آتی
کہ یہ کہاں سے یہ حکم ثابت ہوا، چونکہ مقلد کا کام تو عمل سے ہے۔ مثلا ایک بندہ حج سیزن میں حج کرنے گیا ہوا ہے، اب وہ اگر ہر حکم کی دلیل پڑھے اور پھر اس دلیل سے حکم اخذ کرے اور پھر عمل کرے تو اتنے میں ہو سکتا ہے سیزن ہی گزر جائے، تو وہ عمل کر ہی نہ سکے۔ تو اس بنیاد پر جو ہے وہ جو مقلد کا علم ہے وہ اس سے نکل جائے گا۔ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ قَوْلُ الْمُجْتَهِدِ دَلِيلًا لَهُ، یعنی مقلد کے پاس جب وہ عمل کر رہا ہے اس کا جو علم ہے وہ قول مجتہد کے ذریعے حاصل ہوا ہے، اگرچہ قول مجتہد آگے دلیلوں سے نکلا ہے۔ یہ نہیں کہ قول مجتہد کی دلیل نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ مقلد اس دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بھی یعنی ایک جو غیر مقلدین جھانسا دیتے ہیں کہ مثلا تقلید یہ ہے کہ قول بلا دلیل مان لینا، یہ تقلید ہے۔ تو وہ شور کرتے ہیں کہ پھر یعنی تم وہ لوگ ہو کہ جو جس مذہب پہ چل رہے اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کیونکہ تقلید کی تعریف ہی یہ ہے کہ بلا دلیل جو ہے عمل کرنا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقلید کی تعریف یہ ہے کہ مجتہد کے با دلیل قول پر دلیل کے مطالبہ بغیر عمل کر لینا، یعنی اس کی اپنے گھر تو دلیل ہے، مجتہد کے پاس دلیل ہے، لیکن مقلد تقلید میں اس دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا کہ اپنے اس قول کی دلیل پیش کرو، چونکہ اگر مقلد ہر قول کی دلیل دیکھ کے عمل کرے تو کتنے عمل ضائع ہو جائیں، ان کا وقت ہی گزر جائے، یا اس کے 20-25 سال تو ہر عمل کی دلیلیں پوچھتے گزر جائیں، تو پھر کوئی نئی زندگی ملے جس میں وہ عمل کرے۔ تو تقلید یہ ہے کہ مجتہد کے با دلیل قول کو تقاضائے دلیل کے بغیر مان لینا، یعنی اس کی دلیل یقیناً ہے، وہ بے دلیل نہیں ہے، دلیل ہے لیکن مقلد اس دلیل کا مطالبہ نہیں کر رہا، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مجتہد پہ کہ اس نے قول کیا ہے، ساری دلیلوں کو سامنے رکھ کے اس نے بغیر دلیل کے قول نہیں کیا۔ اچھا جی، فخرج علم المقلد، تو مقلد کا علم فقہ سے نکل گیا، مقلد کا علم فقہ نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ قَوْلُ الْمُجْتَهِدِ دَلِيلًا لَهُ، اگرچہ اس کے لیے مجتہد کا قول دلیل ہے۔ مقلد اور مجتہد یہ آپس میں ان کا تعلق ہے کہ مقلد کے لیے مجتہد کا قول دلیل ہے، لَكِنَّهُ لَيْسَ مِن تِلْكَ الْأَدِلَّةِ الْمَخْصُوصَةِ، مگر وہ جو مجتہد کا قول ہے وہ ان 4 دلیلوں میں سے تو کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی کتاب و سنت، اجماع اور قیاس۔ تو فقہ میں جو علم حاصل ہو دلیل سے تو وہ علم فقہ کہلاتا ہے، وہ یہ 4 دلیلیں ہیں، اور ان 4 دلیلوں میں قول مجتہد موجود نہیں ہے۔ تو مقلد کو اگرچہ یہ علم ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ مجتہد کا قول ہے، لیکن اس کا یہ علم ان 4 دلیلوں سے ماخوذ نہیں ہے، تو اس بنیاد پر مقلد کا علم جو ہے اس کو فقہ نہیں کہہ سکتے، کہ اگرچہ وہ حکم شرعی فرعی کا علم ہے مگر وہ تفصیلی دلائل سے ماخوذ نہیں ہے، وہ مجتہد کے قول سے اس کو آیا ہے۔ تو ان تفصیلی دلائل سے علم جو آتا ہے اس کو پھر فقہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس میں اب آگے پھر مزید کئی الجھنیں بھی آئیں گی کہ اس کے مطابق پھر آگے کہ مفتی کے لائن سے ہزاروں مفتی نکل جائیں گے، فقیہ کی تعریف سے ہزاروں فقیہ نکل جائیں گے، اور موجودہ آج کی حالات کے اندر کہ کسے کہیں مفتی یا فقیہ، تو وہ اس تعریف کے نقطہ نظر میں آ کے مشکل ہو جائے گا کہ جو یہاں شرطیں ہیں وہ کس کے اندر جا کے پوری ہو رہی ہیں۔ اچھا جی، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ قَوْلُ الْمُجْتَهِدِ دَلِيلًا لَهُ، یہ اس اعتراض کا جواب ہے جو غیر مقلد شور مچاتے ہیں کہ جو مقلد ہے اس کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی، تو یہ تو بن دلیل کے لوگ ہیں، اور
ان کی کوئی بیس ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ قول المجتہد دلیل لہ، اگرچہ مجتہد کا قول اس کی دلیل ہے اور پھر وہ قول آگے قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، لیکنہ لیس من تلک الادلۃ، ان 4 دلیلوں میں سے مقلد کے پاس دلیل کوئی نہیں، مجتہد کے پاس دلیل ہے ان 4 دلیلوں میں سے۔ وخرج ما لم يحصل بالدلیل، اور یہاں سے وہ علم بھی نکل گیا کہ جو دلیل کے بغیر ہی حاصل ہو، جو دلیل کے کا علم اللہ تعالی، جیسے اللہ کا علم، یعنی اللہ کے علم کو فقہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ فقہ وہ ہے جو علم مکتسب ہو اور اللہ کسب سے پاک ہے، یعنی اس طرح کسی دلیل پر اس کا علم محتاج ہو کہ پہلے وہ ہر احتیاجی سے پاک ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ علم اللہ تعالی، حاصل کرنا اللہ کے لحاظ سے کہ وہ کسی سے کچھ حاصل کرے تو وہ اس سے پاک ہے، یعنی ہم محتاج ہیں کہ ہمیں علم ان ذرائع سے آتا ہے، تو اللہ کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے۔ تو خرج ما لم يحصل بالدلیل، جو علم دلیل کے بغیر آئے وہ بھی فقہ نہیں ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور جبریل علیہ السلام کا علم، کہ اللہ کا علم بھی فقہ نہیں ہے، اللہ کا علم بھی فقہ نہیں ہے اور جبریل علیہ السلام کا علم بھی فقہ نہیں ہے۔ اچھا، اب ضرورت کے پیش نظر یعنی یہ بات کبھی عوام میں بھی کرنی پڑ سکتی ہے، کیونکہ ایک قانون ہے اور کوئی آپ سے مثلا جمعے میں مسئلہ پوچھ سکتا ہے، تو آگے یعنی یہ ہے ایک عالم کی ڈیوٹی کہ وہ دین کا رازدان ہے، تو ایسے مقام پر کسی کو پھسلائے نہیں۔ مثلا ایک خطیب نے جمعے میں یہ بتا دیا ہے کسی بحث کے اندر کہ مثلا یہی کہا جا رہا تھا کہ فقہ ظنی علم ہوتا ہے، تو کیا اللہ جو جانتا ہے کیا وہ بھی ظنی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، اللہ کے علم کو تو فقہ کہتے ہی نہیں ہے۔ تو آپ جواب دینا ضروری تھا کہ اللہ کے علم کو فقہ نہیں کہتے، لہذا اس کا علم قطعی ہے، ظنی نہیں ہے۔ اب یہاں سے جمعہ پڑھ کے دوسرے خطیب کے پاس جو کیا تو اس نے جا کر یہ کہا کہ یہ اپنے آپ کو تو فقیہ مانتا ہے اور کہتا اللہ کا علم فقہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ مقام ہے کہ جہاں علم اور شریعت کے رازدان کو شریعت کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ اپنی ذاتی مخالفت جو ہے اس کو تسکین دینی چاہیے کہ وہ کہے کہ پھر اس نے تو کفر کر دیا ہے، کہ وہ تو اللہ کے علم کے ہی منکر ہو گیا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا علم فقہ ہی نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، تو ہر جگہ پر اپنے یعنی اللہ کے ساتھ معاملہ کلیئر رکھنے کے لیے ایک دین کے رازدان کو راز کے لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ بات آگے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اور محض یہ کہ چونکہ اس کی مسجد میری مسجد کے ساتھ ہے اور میرا اس سے جھگڑا ہے، لہٰذا اب عوامی طور پر وہ آ رہا ہے اس میں رگڑے میں، تو اس کو رگڑا لگا دیا جائے، اگرچہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا علم فقہ نہیں ہے، لیکن اس کو کہا کہ یہ تو اتنا بھی نہیں جانتا، اسے اللہ کے بارے میں پتہ نہیں، اس نے وہ کیا کرنا ہے کہ اس نے تو اللہ کے علم کا ہی انکار کر دیا۔ تو ایسے مواقع پر اپنے ایمان کے تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اچھا جی، کعلم اللہ تعالی و علم جبریل علیہ السلام۔ اب آگے مسئلہ آ گیا کہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم اجتہادی ہے اسے فقہ کہہ سکتے ہیں یا فقہ نہیں کہہ سکتے؟ چونکہ جو علم غیر اجتہادی ہے وہ تو اسی زمرے میں آ گیا کہ جو دلیل کے بغیر ہے، یعنی جس طرح پھر اللہ کے علم کو اور جبریل علیہ السلام کے علم کو فقہ نہیں کہہ سکتے، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حالانکہ جبریل کا بھی تو عطائی ہے اللہ کی عطا سے، تو اس طرح پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بھی فقہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ایک علم جو ہے وہ ہے اجتہادی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اجتہادی، تو کیا اسے فقہ کہہ سکتے ہیں یا فقہ نہیں کہہ سکتے؟
لیکن ہم اس زمانے میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ جس زمانے میں وقت کے بڑے بڑے مناظر بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی تو اجتہاد کرتا ہی نہیں ہے اور نبی کا علم اجتہادی ہوتا ہی نہیں ہے، جبکہ یہ تو طے شدہ ہے کہ نبی کا علم اجتہادی ہوتا ہے۔ آگے اس کو فقہ کہیں گے یا فقہ نہیں کہیں گے، اس کے اندر پھر بحث ہے۔ تو اس واسطے حل یسمى علم النبی الاجتہادی، علم النبی الاجتہادی فقہا، الاجتہادی علم کی صفت ہے کہ جو علم نبی اجتہادی ہے، تو اب غیر اجتہادی نکل گیا، تو علم نبی اجتہادی تب بنا جب نبی اجتہاد کرتے ہیں۔ اور یہاں پر النبی میں الف لام جو ہے وہ عہد خارجی کا ہے، مراد ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کا علم اجتہادی، آپ کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم اجتہادی ہے اسے فقہ کہیں گے یا فقہ نہیں کہیں گے۔ تو یعنی اتنا یہ واضح ہے اس عرف میں جو علماء فقہا کا عرف ہے کہ اصول فقہ کی کتابیں ہوں یا تفسیر کی کتابیں ہوں یا حدیث کی کتابیں ہوں، سب میں یہ قول ہے ہی نہیں کہ نبی اجتہاد نہیں کرتے۔ انبیاء علیہ السلام کا اجتہاد کرنا تو طے شدہ ہے، آگے اس اجتہادی علم کو فقہ کہیں گے یا فقہ نہیں کہیں گے، یہ بات محل نظر ہے جو انہوں نے یہاں پر اس کا فیصلہ کیا۔ قال فی البحر، بحر الرائق میں ہے، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، واختلف فی علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحاصل ان اجتہاد، اختلاف کیا گیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم میں جو اجتہاد کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ کیا اختلاف کیا گیا ہے؟ حل یسمى فقہ، کیا اسے فقہ کہیں گے؟ اچھا جی، والظاہر انہ باعتبار انہ دلیل شرعی للحکم لا یسمى فقہا وباعتبار حصولہ عن دلیل شرعی یسمى فقہا اصطلاحا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں دونوں پہلو ہیں، دو جہتیں ہیں، ایک جہت کو سامنے رکھیں تو فقہ کہہ سکتے ہیں، دوسری جہت کو سامنے رکھیں تو فقہ نہیں کہہ سکتے۔ تو مطلقاً نہ فقہ کہہ سکتے ہیں نہ فقہ کی نفی کر سکتے ہیں، ہاں جہت کو سامنے رکھ کے تو پھر حکم لگایا جائے گا تو ایک جہت کے مطابق یقیناً کہیں گے کہ فقہ نہیں ہے اور دوسری جہت کے مطابق یقیناً کہیں گے کہ فقہ ہے۔ اچھا جی، الظاہر انہ باعتبار انہ دلیل شرعی للحکم، کہ جو اجتہاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ امت کے لیے تو خود دلیل ہے، یعنی سرکار کے لحاظ سے تو اجتہاد ہے، لیکن آگے جو امت کی تفصیلی دلیلیں ہیں ان میں کتاب کے بعد سنت دوسری دلیل ہے، اور اجتہاد رسول سنت ہی تو ہے۔ تو اب چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم خود دلیل شرعی ہے، اور فقہ اسے کہتے ہیں جو ادلہ سے حاصل ہو، اور یہ خود دلیل ہے، تو اس بنیاد پر پھر یہ جہت سامنے رکھیں گے تو پھر علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اجتہادی ہے اس کو فقہ نہیں کہہ سکیں گے، اور غیر اجتہادی کو تو بطریق اولیٰ پھر نہیں کہہ سکیں گے، کہ جب اجتہادی کو بھی اس بنیاد پر کہ اس پر تو امت کی خود دلیل بنتی ہے قول رسول علیہ السلام پر، تو لہٰذا فقہ تو وہ ہوتا ہے جو دلیلوں سے حاصل ہو، چار دلیلوں سے، اور یہ خود دلیل ہے ان چاروں میں سے، اس بنیاد پہ اس کو فقہ نہیں کہیں گے۔ وَبِاعْتِبَارِ حُصُولِهِ عَنْ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، اور پھر اگر یہ دیکھا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتہاد کیا ہے تو آپ نے بھی شرعی دلیل سے ہی اس کو سامنے رکھ کے تو مسئلہ نکالا ہے، اور جو شرعی دلیل سے نکالا جائے وہ فقہ ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر پھر اس کو فقہ کہنا چاہیے۔ تو یہ یسمى فقہاً اصطلاحاً، تو پھر اس کو اصطلاحی طور پر فقہ کہیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اجتہادی کے بارے میں تفصیل ہے، نہ مطلقاً یہ کہہ سکتے ہیں
کہ وہ فقہ ہے، نہ مطلقاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فقہ نہیں ہے، کہیں گے کہ اس لحاظ سے کہ وہ علم اجتہادی امت کے لیے دلیل بن رہا ہے تو پھر اسے فقہ نہیں کہیں گے، اس لحاظ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی قرآن و سنت کو، باقی قرآن کو سامنے رکھ کے وہ مسئلہ اخذ کیا ہے تو پھر دلیل شرعی سے اخذ کیا ہے، اس لحاظ سے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اجتہادی ہے اس کو بھی فقہ کہیں گے۔ تو یہ دونوں جہتیں اس میں موجود۔ اچھا جی، اب یہاں بھی یعنی کوئی اختلاف کو ہوا دینا چاہے تو اس بات پر بھی لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے کہ دیکھو فلاں بندہ کہتا ہے کہ میرے پیر تو فقیہ ہیں مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ نہیں ہے، کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ ان کا علم اجتہادی جو ہے وہ فقہی نہیں ہے، تو اس نے تنقیص کی ہے، اور جو تنقیص کرے وہ مرتد ہے اور وہ پھر آگے جہنم میں ہے، کہ تنقیص کر رہا ہے کہ وہ ایک چیز اپنے لیے مان رہا ہے، اپنے پیر کے لیے مان رہا ہے، اپنے استاذ کے لیے مان رہا ہے، اور وہ چیز اچھی ہے علم جو دلیل سے حاصل ہو، اس جس کو فقہ کہتے ہیں، اور ادھر کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اجتہادی علم ہے وہ فقہی نہیں۔ تو یعنی غلط رنگ تو ہر بات کو دیا جا سکتا ہے، تو یہاں یعنی چونکہ شرعی تفصیل ہے کہ یہ ایک جہت کو سامنے رکھیں گے تو پھر فقہ کہہ سکتے ہیں، دوسری جہت کو سامنے رکھیں گے تو پھر فقہ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا جی، اب آ گیا کہ وہ چیزیں جن کا دین سے ہونا بدی طور پر معلوم ہے، مثال کے طور پر یعنی وہ بندہ جو کبھی ایک دن بھی مدرسہ پڑھنے نہیں آیا اور ڈیرے پہ ہی رہتا ہے، راما گاما دونوں بھائی جو ہیں، تو ان کو بھی اتنا تو پتہ ہے کہ روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، اگرچہ وہ نماز کو نماز ہی کہیں تو مطلب ان کو یہ پتہ ہے، تو کیا یہ کہیں گے کہ وہ بھی فقیہ ہیں کیونکہ ان کو ان مسائل کا پتہ ہے؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا انہو لیس من الفقہ، یہ فقہ نہیں ہے، وَأَمَّا الْمَعْلُومُ مِنَ الدِّينِ بِالضْرُورَةِ، وہ چیزیں جن کا دین سے ہونا بدی طور پر معلوم ہو، جس طرح کہ نماز اور روزہ، فَقِيلَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْفِقْهِ، یعنی ہم نے چونکہ قید لگائی ہے نا کہ وہ مکتسب ہو، وہ علم حاصل کیا گیا ہو دلیلوں سے، تو یہ تو بغیر دلیل کے ہر کسی کو اتنا پتہ ہے، تو لہذا انہو لیس من الفقہ، یہ فقہ نہیں ہے، اذ لیس حصولہ بطریق الاستدلال، کیونکہ اس کا حصول طریق استدلال سے نہیں ہے۔ اچھا جی، لیکن وجعلہ فی التوضیح ہو، توضیح کے اندر اس چیز کو بھی فقہ کہا گیا ہے، اس واسطے انہوں نے بیان کرتے وقت پہلے ہی سیف کی ہے فقیل انہو وجعلہ فی توضیح منہ فقہ، کہ توضیح میں صاحب توضیح نے تو اسے فقہ کہا ہے مگر یہ فقہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ فقہ ہے جو علم ہو، یہ ٹھیک ہے یہ علم ہے، یہ عقیدے کا نہیں عمل کا ہے، اور یہ احکام فریہ کا علم ہے مگر یہ دلیل سے حاصل نہیں ہے، اس واسطے یہ علم اس کو فقہ نہیں کہیں گے۔ اب جنہوں نے فقہ کہا ہے ان کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں وَلَعَلَّ وَجَاهُ أَنَّ وَصُولَهُ إِلَى حَدِّ ضرورت عارض، شاید یہ وجہ ہو جو صاحب توضیح نے اس کو فقہ شمار کیا کہ نماز فرض ہے، اس کا علم اس بات کا، شاید یہ ہو کہ اس علم کا بداہت کی حد تک پہنچنا یہ عارضی ہے، لِقَوْنِهِ مِنْ شِعَارِ الدِّينِ، کیونکہ یہ دین کے شعار سے ہے نماز۔ تو مطلب یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ نماز کا فرض ہونا، روزے کا فرض ہونا، اس کی دو صورتیں ہیں اس علم کی، ایک ہے اصل کے لحاظ سے اور دوسرا ہے ہنگامی عارضی حالت کے لحاظ سے۔
اصل کے لحاظ سے یہ بات بھی دلیل پر موقوف ہے، نماز اور روزہ اصل کے لحاظ سے۔ مثال کے طور پر یعنی جو بندہ مسلمانوں کے معاشرے میں نہیں رہتا، کہیں کسی جزیرے میں رہتا ہے، تو اس کو اگر علم آتا ہے کہ نماز فرض ہے، تو وہ علم جو ہے وہ دلیل کی روشنی میں آئے گا، دلیل کے ذریعے سے آئے گا۔ اور ادھر مسلمانوں کے معاشرے کے اندر اس کا بدیع ہو جانا، یہ اس کی سیکنڈ پوزیشن ہے، اصل میں بدیع نہیں تھا، عارضی طور پر اس کو بداہت عارض ہو گئی ہے کہ یہ دین کے شعار میں سے، شاعر میں سے ہے، اور یہ ایک شعار ہے، اور یہ بندہ مسلمانوں کے ماحول میں رہتا ہے، لہٰذا یہ بات تو بچے بچے کو پتہ ہے۔ تو اصل کے لحاظ سے اگر دیکھیں اس چیز کو، نماز کا علم، روزے کا علم، تو اصل کے لحاظ سے یہ بھی بذریعہ دلیل آتا ہے، تو فقہ ہے۔ اور آگے اس کو مسلمانوں کے معاشرے میں شعار ہونے کی وجہ سے یہ حد بداہت تک پہنچ گیا ہے، بداہت اس کو عارض ہو گئی ہے۔ تو اس چیز کو دیکھا جائے تو پھر دلیل کے بغیر آ رہا ہے، پھر یہ فقہ نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے لعلہ کہہ کے ان کی بھی حمایت کر دی کہ شاید انہوں نے یہ پہلو سامنے رکھا ہے تو پھر اس کو فقہ شمار کر لیا ہے۔ لیکن عمومی طور پر ہم جن حالات میں رہ رہے ہیں تو مسلم معاشرے کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ یہ جانتا ہے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، تو اس بنیاد پر بداہت کا لحاظ کرو تو پھر فقہ نہیں ہے۔ اگر بداہت کا لحاظ نہ کرو، اصل دیکھو کہ اصل میں یہ کیا تھا بدی ہونے سے پہلے، تو پھر اس کا علم بھی فقہ قرار پائے گا۔ اچھا جی، شاید کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہنچنا نماز روزے کے علم کا بداہت کی حد تک یہ عارض ہوا ہے، لاحق ہوا ہے، یعنی یہ اگلے لفظ اصل کے مقابلے میں یہ ہے کہ اصل میں بدی نہیں تھا، یہ بداہت اس کو عارض ہوئی ہے، لکونہی، کیونکہ یہ نماز روزہ ہے دین کا کے شعار میں سے، فلا ینافی کونہ فی الاصل ثابتا بالدلیل، تو اصل میں اس کا دلیل سے ثابت ہونا یہ عارضی بداہت اس کے منافی نہیں ہے، چونکہ دلیل سے ثابت ہونے کا مرحلہ اصل ہے اور بدیع ہونے کا مسئلہ عارض ہوا ہے، تو یہ دو جدا جدا مواقع ہیں، بدیع بھی ہے اور نظری بھی ہے۔ نظری ہونے کے لحاظ سے دلیل سے حاصل ہے اور وہ اصل کے لحاظ سے ہے، تو اس بنیاد پر اذ لیس ہوا من الضروریات البدیہیۃ التی لا تحتاج الی نظر واستدلال، کیونکہ نماز روزہ یہ ان بدیہیات اولیات سے نہیں ہے کہ جہاں نظر اور استدلال کی ضرورت ہی نہ پڑتی ہو، تو اصل میں ضرورت پڑتی ہے، اب آ کے شعار ہونے کی وجہ سے ضرورت نہیں پڑ رہی۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں کہ جہاں اصل میں بھی ضرورت نہیں پڑتی، کَکَوْنِ الْكُلِّ أَعْظَمَ مِنَ الْجُزْءِ، جس طرح کل کا جز سے بڑا ہونا، تو یہاں اصل کے لحاظ سے بھی یہ بات بدیع ہے کہ کل وہ ہے جس میں جو جز ہے اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے تو پھر ہی وہ جز ہے، ورنہ تو وہ کل ہی ہوتا، تو کل کا جز سے بڑا ہونا یہ بات بدیع ہے۔ اب اس علم کو فقہ نہیں کہیں گے۔ نام یحتاج الی اخراجہ علی قول من خص الفقہ بالظنی، ہاں کہتے ہیں کہ اس رائے پر کہ جو فقہ کو قطعی علم نہیں مانتے، ظنی علم مانتے ہیں، تو ان کے لحاظ سے یہاں جو ہے اس کو نکالنا پڑے گا تعریف سے، بدیع جو علم ہے، مثلا نماز اور روزے کا علم، تو اب اس کو چونکہ جو کہتے ہیں فقہ ہے ہی ظنی علم، تو پھر نماز روزے کی جو فرضیت ہے وہ تو قطعی ہے، تو اس بنیاد پر پھر اس کا جو محض علم ہے اس کو فقہ کی تعریف سے نکالنا پڑے گا۔ اچھا جی، آگے آ گیا فقہ کی تعریف میں، یعنی تفصیلیہ،
العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ المکتسب عن ادلتہ التفصیلیہ، کہ جو ان احکام کی تفصیلی دلیلیں ہیں، تصریح بلازم کما حققہ فی التحریر، تحریر کے اندر ابن حمام نے یہ کہا کہ التفصیلیہ کہہ کر لازم کی تصریح کر دی گئی ہے، یعنی ادلہ کے اندر بھی وہ بات آ چکی تھی، لیکن تصریح بما علم ضمناً، جو پہلے چیز ضمنی طور پر معلوم ہو رہی تھی اس کو صراحت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قید جو ہے وہ احترازی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اب کوئی چیز نکلے، یہ بات ماخوذ پہلے بھی ہے ادلہ کے اندر، کیونکہ یہ اس کو لازم ہے۔ اور وغالط من جعلہ للاحتراز، تو جس نے التفصیلیہ کو قید احترازی بنایا اس نے غلطی کا ارتکاب کیا، چونکہ احترازی تب بنتی جب یہ ماقبل کو لازم نہ ہوتا، ادلہ کو تفصیلیہ ہونا، تو اس بنیاد پر اب اس کو اگر احترازی بنائیں تو یہ غلطی ہے، چونکہ یہ مفہوم پہلے بھی آ چکا ہے، جس نے نکلنا تھا وہ سب نکل چکے ہیں، اب کوئی ایسی چیز نہیں جو تفصیلیہ کی قید سے نکلے، چونکہ تفصیلیہ وہ لازم ہے المکتسب من الادلہ کے اندر یہ ماخوذ ہے۔ باقی مصنف کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے در مختار کی خود بھی شرح لکھی، امام حسکفی نے اپنے متن کی خود بھی شرح لکھی، تو کہتے ہیں کہ اس مقام کی تحقیقات جو ہیں میں نے یعنی یہ جو ذکرتھا فی منہات الخالق، اس حاشیے کے اندر میں نے اس کو ذکر کیا، وہ کہاں کس کا حاشیہ ہے؟ فی معلقتہ علی البحر الرائق، یعنی وہ جو پہلے میں نے بتایا وہ تنویر الابصار کی شرح خود امام طمرطاشی نے لکھی، تنویر الابصار بھی ان کی ہے اور وہ شرح بھی ان کی ہے۔ یہ جو منہات الخالق ہے یہ امام حسکفی کی شرح ہے، یعنی حاشیہ ہے بحر الرائق پر، تو اس جگہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات وضاحت سے لکھی ہے۔ اب آ گیا کہ فقیہ کون ہے، فقیہ کون ہے؟ تو یہاں جو لفظ فقیہ ہے وہ مجتہد کا مترادف ہے، یعنی ان میں نسبت مساوات کی ہے، جو مجتہد ہے وہ فقیہ ہے، جو فقیہ ہے وہ مجتہد ہے۔ یعنی جس طرح وہ کہا تھا نا کسی نے کہ جنت جانے والا رستہ ہی پھر کوئی نہیں، اتنی جب قیدیں لگائی گئیں، تو یعنی یہاں اب یہ ہے کہ فقیہ بننا اتنا مشکل ہے کہ مجتہد ہوگا تو پھر فقیہ ہوگا، ورنہ فقیہ نہیں ہوگا۔ وَقَوْلُهُ وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ، یہ اوپر متن میں آیا کہ عند الفقہاء، تو اس میں لفظ فقیہ آ گیا۔ قال فی البحر، البحر الرائق میں ہے، فالحاصل ان الفقہ فی الاصول علم الاحکام من دلائلها کما تقدم، حاصل یہ ہے کہ فقہ جو ہے اصول کے اندر، اصول میں جو اصطلاح ہے فقہ، لغوی فقہ نہیں، اصولیوں کے نزدیک فقہ، احکام کو ان کے دلائل سے جاننا، جس طرح کہ پہلے گزر چکا ہے۔ تو پھر فلیس الفقیہ الا المجتہد عندہم، اصولیین کے نزدیک نہیں ہے فقیہ مگر مجتہد۔ وَإِطْلَاقُهُ عَلَى الْمُقَلِّدِ، تو پھر یہ ہو رہا تھا کہ یہ جو ہزاروں فقہا ہیں جو مجتہد نہیں ہیں، مقلد ہیں، مجتہد تو چند ہیں، تو ہزاروں فقہا جو کہ مجتہد نہیں ہیں، جنہوں نے فتاوی لکھے، فقہ میں کتابیں لکھی، اور ان کو ہم کہتے ہیں فقہا، یعنی ہمارے زمانے کے لیول سے تو ہزاروں درجہ اونچے وہ لوگ، ان کے بارے میں لفظ فقیہ محل نظر بن گیا کہ انہیں بھی پھر فقیہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ فقیہ تو وہ ہے جو مجتہد ہو، اور ظاہر ہے کہ وہ مجتہد نہیں تھے، مقلد تھے، مجتہدین کے وہ مقلد تھے، ہزاروں ایسے امام، تو ان کو
پھر فقیہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ تو انہوں نے کہا وَإِطْلَاقُهُ عَلَى الْمُقَلِّدِ الْحَافِظِ لِلْمَسَائِلِ مَجَازٌ، ایسا مقلد جو حافظ فروع ہے، یعنی فقہ کے جزئی مسائل جزیات کا حافظ ہے، مقام اجتہاد تک نہیں پہنچا ہوا، حافظ ہونا بھی آج شاذ و نادر ہے، تو جو فقہ کے مسائل کا حافظ ہو اس کو بھی حقیقتاً فقیہ نہیں کہہ سکتے، ہاں مجازاً کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حقیقتاً تو صرف مجتہد کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی مقلدین ہیں کئی صدیوں کے اندر فقہا، ان کو فقہا مجازاً کہا جاتا ہے، کیونکہ حقیقتاً فقیہ مجتہد کو کہا جاتا ہے، مقلد کو کہا ہی نہیں جاتا۔ تو یا مثلا فقہ حنفی کیا کہتے ہیں ہم، یہ فقہ حنفی کے فقہا ہیں، تو فقہ حنفی کے فقہا میں جب مقلد ہیں فقہ حنفی کے، تو جو مقلد ہو وہ فقیہ ہوتا ہی نہیں ہے، مجتہد فقیہ ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی عرف عام میں آج بھی یا صدیوں پہلے جنہیں فقیہ کہا جاتا رہا، تو وہ یعنی اکثریت وہ تھی کہ جن کو مجازاً فقیہ کہا گیا، حقیقتاً فقیہ کہلاتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کہلاتے ہیں کہ وہ مجتہد ہیں یا ان کے اصحاب مجتہد ہیں، اور آگے پھر اجتہاد کے درجے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ ہے مجازاً عام فقہا کو فقہا کہا جاتا ہے۔ وَإِطْلَاقُهُ، اور اطلاق فقیہ کا، علی المقلد، مقلد پر، ہر مقلد کی بات نہیں، اعتراض ہو رہا تھا وہ مقلد جو حافظ بھی ہے، ایسا مقلد جو حافظ ہے، یہاں حافظ سے مراد حافظ قرآن نہیں، للمسائل یعنی مسائل فقہ کا حافظ ہے، یعنی مطلب کیا کہ جو مجتہدین نے اجتہاد کر کے مسائل لاکھوں مستنبط کیے ہیں ان مسائل کا حافظ ہے، یعنی جو مسائل اجتہاد کی پیداوار ہیں، اجتہاد کے ذریعے سے وہ کتابوں میں آئے، اور یہ عربی جانتا ہے اور سارے اصول جانتا ہے اور وہ مسائل سارے اس کو زبانی یاد ہیں، تو اس حافظ مسائل کو یعنی حافظ قرآن بننا آسان ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کو ضروری نہیں کہ حافظ ہو تو ترجمہ بھی آتا ہو، ترجمہ آتا ہو تو ساتھ مفہوم اور استدلال تک بھی پہنچا ہوا ہو۔ تو یہ جو ہے اس نے جتنے مثلا قرآن سے مسائل اخذ کیے ہیں مجتہدین نے یا حدیث سے، وہ سارے اس کو یاد ہیں، فتویٰ پوچھا جاتا ہے تو ان میں سے یہ جواب دیتا ہے، لیکن خود اجتہاد کے مقام پر فائز نہیں ہے۔ تو اطلاقہ مجازٌ، فقیہ کا اطلاق اس بندے پر مجاز ہے، وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ بِدَلِيلِ انصراف الوقف والوصیۃ للفقہاء الیہم۔ اچھا جی، تو اب یہ جو ہمارا اصول کا، اصولیین کا جو جہان ہے، اس عرف کے اندر اطلاق مقلد حافظ پر فقیہ کا یہ مجاز ہے، لیکن یہی جو عرف فقہا ہے اصولیین سے ہٹ کے خود اپنا فقہا کا جو عرف ہے، تو ان کے لحاظ سے عرفی طور پر یہ حقیقت ہے کہ اگر مسائل حافظ مسائل فقہ ہے تو اس کو فقیہ کہہ سکتے ہیں حقیقتاً عرف میں آ کر، لیکن اصل جو اصولیین ہیں ان کے لحاظ سے صرف مجتہد کو ہی فقیہ کہہ سکتے ہیں، غیر مجتہد اگرچہ حافظ مسائل ہو تو پھر بھی اس کو فقیہ کہنا مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے